یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ومن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گلگو کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ آپ احباب نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر محفل پاک سجانے کا شرف حاصل کیا اور مجھے بھی ہمارے برادر مکرم عبد الرحیم شاہ صاحب ہاشمی آپ نے دعوت دی. میں یہاں پہ آ گیا اور ہمارے جتنے بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داران کارکنان اور نبی علیہ السلام کے اور جتنے بھی غلام آپ دور و نزدیک سے آئے اللہ رب العزت تمام کا آنا قبول و منظور فرمائے. آپ جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بزرگ خاندان بنو ہاشم کے ہمارے عظیم بزرگ ہمارے چاچو جی قبلہ ڈاکٹر عبد الکریم شاہ صاحب ہاشمی آپ بھی تشریف فرمائیں. اللہ ہمارے ان بزرگوں کا سایہ بھی ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے. بس آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنی ہے. نبی علیہ السلام کے غلام ہیں حضرت حذیفہ بن یمان. آپ کا گھر مسجد نبوی سے تھوڑا دور ہے. مشکات کی روایت ہے، مشکات شریف کی،
آپ کا گھر مسجد نبوی سے تھوڑا دور ہے, اماں سے اجازت مانگی, اماں جی اجازت دیو میں مغرب دی نماز حضور دے پیچھے جا کے پڑھنی, مغرب دی نماز میں حضور دے پیچھے جا کے پڑھنی. یارا ویکھو اج نہ کوئی چنگا قرآن پڑھن والا ہوئے نا, کوئی چنگا قاری ہوئے تے لوگ دوروں دوروں کہندے یارا او دے پیچھے جا کے نماز پڑھنی, او قاری قرآن پڑھدا تے لذت ملدی. کوئی چنگا نعت پڑھن والا ہوئے بندہ کہندا یار او دی زبان وچ حضور دی تعریف سننی کمال کر دیندا. دسو جدو تلاوت کرن والے امام الانبیاء اور پیچھے صفاں کھڑے ہون والے ابو بکر عمر عثمان و علی ابو عبیدہ بن جراح زبیر بن عوام علی المرتضیٰ جیسے شیر ہوتے ہوں گے تو اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی. اجازت مانگی اماں جی اجازت دو حضور دے پیچھے جا کے نماز پڑھنی. ماں نے اجازت دیتی تے ماں نے ایک شرط رکھی, فرمایا پتر نماز دے پڑھ کے آ لیکن میری ایک شرط ہے. او شرط کے وے اپنے واسطے تے میرے واسطے حضور کو لوں, حضور دی زبان مبارک تو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس مبارک زبان سے نا میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا کے آنی ہے. آپ چلے حضور دے پیچھے آئے, نماز مغرب ادا کی تھی, نبی علیہ السلام ذکر و اذکار کے اندر مصروف ہو گئے. حتی صلی العشاء, یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. حضور عشاء کی نماز پڑھانے لگ گئے. حضرت حذیفہ نے حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی. بڑی توجہ کریے گا, یہ آپ کو مشکات کی روایت سنا رہا ہوں صحیح سند کے ساتھ. پیچھے دوسری بھی نماز پڑھی عشاء کی. اب حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی, سرکار اپنے حجرے کی طرف چل پڑے. اس حدیث کے اندر عقیدہ اہل سنت بھی ہے, اہل بیت اطہار کی شان بھی ہے. حضور اپنے حجرے مبارک والے پاسے ٹورے نا, تو جویں ہی حضور ٹورے تھے حضرت حذیفہ کہتا ہے میں سرکار کے پیچھے چل پڑا. دل میں بات تو چل رہی ہوگی نا کہ ماں کو ایک نماز دی اجازت لے کے آیا تے نمازاں دو ہو گئیاں, تے جڑی گل واسطے آیا وہ گل بھی پوری کوئی نہیں ہوئی, دعا بھی کوئی نہیں کروائی, تے نمازاں بھی دو ہو گئیاں. تے سرکار تے حجرہ مبارک کی جا رہے ہیں, ماں نو کیا جواب دینا؟ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلا, میرے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی. سرکار نے پوچھا من ہاذا, یہ پیچھے آنے والا کون ہے, یہ پیچھے آنے والا کون ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ابھی زبان سے جواب نہیں تھا دیا, سرکار نے خود فرمایا ہاذا حذیفہ, کہیں پیچھے آنے والا حذیفہ تو نہیں ہے. اب آپ کی سماعتوں کا پتہ لگے گا کس مقام پہ جا کے آپ سن رہے ہیں. کہتے ہیں نام یا رسول اللہ, آپ کا غلام حذیفہ ہی ہے. ایک یاد رکھنا, جدو کوئی منگتا کسے بوئے تے جائے نا منگن واسطے, تو دروازہ کھٹکھٹائے کہے جناب آٹا دے دیو, تے دین والا آٹا بھی دے دے, دانے بھی دے دے, تے اور بھی بڑا کچھ دے دے, تے پھر پوچھے نا کہ کیا چاہیے دئی. اس کو اعلیٰ درجے کی سخاوت کہتے ہیں. یہ جود کا مقام ہے, مقام جود. اب حضور کے غلام نے کہا نام یا رسول اللہ, آپ کا غلام حذیفہ ہی ہے. اس جملے پر قربان ہو جائیے گا. حضرت حذیفہ کہتا ہے نام یا رسول اللہ, آپ کا غلام حذیفہ ہی ہے. سرکار نے پوچھا ما حاجتو کا غفر اللہ لکا والی امی کا, حذیفہ بتا تیری کیا حاجت ہے, اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے. یہ ہے سرکار کا دربار. لوگ پوچھتے ہیں یہ دے سکتے ہیں, وہ دے سکتے ہیں, اتنا دے سکتے ہیں, اتنا دے سکتے ہیں. میں نے کہا کون سی تو طرزے لے کر مانگ رہا ہے اور کس انداز میں تو مانگ رہا ہے؟ یہ کون سا طریقہ مانگنے کا؟ مانگ بھی رہے ہو اور انچی ٹیپ لے کر مانگ رہے ہو, ایسے نہیں مانگا جاتا. یہ سرکار کا در, پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے اپنا قلم اٹھایا, فرمایا یہ سرکار کا در ہے, در شاہ تو نہیں ہے. ہاں یہ کوئی عام دربار ہے جہاں جناب منگتے پھرتے رہے اور پوچھتے رہے, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. فرمایا یہ سرکار کا در ہے, در شاہ تو نہیں ہے. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اور یہ بات کرنا دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, اتنا دے سکتے ہیں, اتنا دے سکتے ہیں, یہ دے سکتے ہیں, وہ دے سکتے ہیں. فرمایا یہ باس نہ کر, اگر مانگنے آیا ہے تو پھر جھولی پھیلا, یہ باس نہ کر, ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. اور جنہوں نے حضور کے در سے جھولیاں بھری, وہ معین الدین چشتی اجمیری ہو, وہ بابا فرید ہو, وہ بادشاہ سرکار ہو, وہ داتا علی حجویری ہو, وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ جھولی ہی میری تنگ تھی, کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. آپ کو منگن والا ہوئے تو صحیح نا, کوئی منگن دا انداز تے ہوئے نا. اعلیٰ حضرت بریلی آپ فرماتے ہیں امام اہل سنت, فرمایا حضور دا غلام مدینہ طیبہ گیا نا شاہ صاحب, مدینہ طیبہ گیا, اس جھولی پھیلائی ہیں, لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں.
مدینے پہنچ گیا حضور دا غلام. توجہ ہے نا سارے دی؟ ذرا محبت اللہ کو سبحان اللہ. فرمایا لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں. مدینہ طیبہ, روضہ رسول, جالیوں کے سامنے حضور کا غلام موجود ہے اور یہ جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے, آنکھیں بند ہیں, تصور میں حضور کی ذات ہے, حضور کی دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر ایستے ایستے اپنے ہونٹوں سے پکار رہا ہے. لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں. فرمایا ایستے ایستے بول رہا ہے, حضور جھولیاں بھر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتا ہے لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. ایتھے نا ایک گل دساں, پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ نے تضمین لکھی ہے تھے. تضمین کہتے ہیں کہ کسی شاعر نے شعر لکھے, انہاں شعراں دے نال اسے وزن دے اتے گل کرنی, اسے انداز دے نال گل کرنی, اس کو تضمین کہتے ہیں. اور اپنے شعروں کو لا کر ان اشعار کے ساتھ ملا دینا. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے اپنے اشعار اعلیٰ حضرت بریلوی دے اشعار دے نال آ کے ملائے. فرماتے ہیں حضور کا غلام حضور کی بارگاہ میں گیا. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کہتے ہیں اور کس انداز میں گیا؟ فرمایا سر پہ اٹھا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں. ہیں جی, توجہ کیجئے گا, بڑا لطف ملے گا. پیر صاحب کہتے ہیں, پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب تاجدار گولڑا, فرمایا سر پہ اٹھا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں. حضور کا غلام اس انداز میں گیا. ایک گھڑا ہوتا ہے, گھڑولی ہوتی ہے. گھڑا سادہ ہوتا ہے, گھڑولی بڑی سجی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا حضور کا غلام کوئی کہیں سے گیا, کوئی کہیں سے گیا, تحفے تحائف, ذکر و اذکار, ثنا, درود پڑھ کر بڑا محبت کے ساتھ سجا کر وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر گیا. سر پہ اٹھا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں, وہ عاشقوں کی بھیڑ, وہ لہجے, وہ بولیاں. فرمایا ہر ایک کا لہجہ اپنا, ہر ایک کا انداز اپنا, ہر ایک کا بولنے کا ترتیب اپنی. فرمایا کوئی حضور سے عربی میں بات کر رہا ہے, کوئی انگریزی میں بات کر رہا ہے, کوئی کسی زبان میں, کوئی فارسی میں, کوئی پنجابی میں, کوئی اردو میں, کوئی ہندی میں, ہر ایک اپنی زبان میں بات کر رہا ہے. لیکن وہی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی اور وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ دربار مصطفیٰ میں چلیں کہ کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. وہ حضور کی بارگاہ میں آئے, سب کا انداز اپنا, سب کا لہجہ اپنا, حضور کی بارگاہ سے مانگ رہے. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ کہتے ہیں سر پہ اٹھا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں, وہ عاشقوں کی بھیڑ, وہ لہجے, وہ بولیاں, اور جالی کے سامنے وہ فقیروں کی ٹولیاں. لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. ایسا انداز دے نال حضور نواز دین. کوئی منگن والا ہوئے تے صحیح نہ. حضور نے فرمایا حذیفہ ما حاجتک, غفر اللہ لک ولی امک. حذیفہ بتا تیری کیا حاجت ہے, اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے. دسو تے صحیح, سارا کچھ دے بھی دیتا. پھر پوچھ رہے ہیں جناب کہ کیا لینے آئے ہو؟ یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں. ہاں جی, کون دیتا ہے دینے کو اور منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فرمایا یا رسول اللہ جو مانگنے آیا ہو تو آپ نے عطا فرما دیا. حضور نے فرمایا پھر آئے ہو تو سن کے جاؤ, آئے ہو تو پھر سن کے جاؤ. اور اے وادی کے حضور کے غلاموں, آپ بھی جہاں سے آئے ہو پھر سن کے جاؤ. حضور نے فرمایا ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو پہلے کبھی روئے زمین پر نہیں آیا. اس نے رب سے اجازت مانگی کہ مولا مجھے اجازت دے, میں تیرے حبیب کو سلام کر رہا ہوں, میں تیرے حبیب کو سلام کر رہا ہوں. وہ آیا, اس نے مجھے سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد اس نے دوسری بات جو کی وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ اس بات پر راضی ہیں؟ اور حضور نے فرمایا حذیفہ اگر آئے ہو تو پھر سن کے جاؤ. اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کی بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے اور آپ کے بیٹے حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے, جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. آج ان سرداروں کی چوکھٹ پر ہم آ کے بیٹھے ہیں. ہمیشہ ایک گل یاد رکھنا, اساں سنیاں تے حضور دے غلاماں, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہم صحابہ کرام کے بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی ماننے والے ہیں. یاد رکھیے گا, ہاں جی کوئی آل نبی تو سڑدا ہے,
کوئی آلے نبی تو سڑدا ہے